گڈ اور بیڈ کی جو ویلیوز ہیں، جو خیر اور شر کی اقدار ہیں، انسانی معاشرے میں کسی نے خیر کی اقدار کے ساتھ رہنا ہوتا ہے اور کچھ بدبخت شر کی اقدار کا ساتھ دیتے ہیں۔ یہ کہانی ازل سے ہے اور ابد تک اس نے رہنا ہے۔ میں اور آپ مقام شکر پہ ہم ہیں کہ ہمیں اللہ نے خیر کا جو صیغہ ہے، جو خیر کی قوت ہے، اس کا ساتھ دینے کی توفیق دی ہے۔ مختلف آراء رکھتے ہیں، مختلف دلیلیں رکھتے ہیں، بدبخت قرآن اور حدیث کا حوالہ دیتے ہوئے فساد برپا کرتے ہیں، فسادی۔ جس طرح اس اذان کی آواز آ رہی ہے، اس طرح مجھے یقین ہے کہ ان کا ٹھکانہ اسفل السافلین میں ہے۔ یہ گرے ہوئے لوگ ہیں۔ اس شہر میں بچے قتل کیے انہوں نے، کس نبی کے نام پہ؟ اے پی ایس میں ٹکڑے ٹکڑے کیے ان کے۔ حیا ان بےغیرتوں کو آنی چاہیے، نہیں ڈرتے ہم ان سے۔ میں نے بخار سے بھی میرا انتقال ہونا ہے، میں نے مر جانا ہے، میں نے خودکش حملے میں بھی شاید مارا جانا ہے، وہ بھی جب اللہ کا حکم ہوگا۔ کسی کا باپ اس کے بغیر نہیں کر سکتا۔ اللہ اعلان کہتے ہیں ان کو۔ ہم 10 حملے کریں گے، 1000 بار جواب دیں گے۔ کس کو ڈراتے ہیں یہ؟ دین کے نام پہ ڈراتے ہیں، اسلام کے نام پہ ڈراتے ہیں، جس میں میرے اللہ نے وَيُحْيِي وَيُمِيتُ، زندگی اور موت کا فیصلہ اپنے ہاتھ میں رکھا ہوا ہے۔ جس فیصلے کا حق میرے اللہ کا اختیار ہے، جو اس کے پاس ہے، اس کے اختیار سے ڈراتے ہیں مجھے۔ بہت سارے لوگ کہتے ہیں 20 دن بعد آپ نہیں ہوں گے، اتنی سخت باتیں نہ کریں۔ جب تک آخری سانس ہے اسی طرح کی باتیں کریں گے، اور مزید شدت کے ساتھ کریں گے، مزید یقین کے ساتھ کریں گے، مزید جذبے کے ساتھ کریں گے۔ کیا کریں؟ سجدہ ریز ہو جائیں ان کے سامنے؟ بزدل، بے غیرت، چھپے ہوئے ہیں، چھپ چھپ کے حملہ کرتے ہیں، بے غیرت ہیں۔ اگر ان میں غیرت اور حیا ہو، یہ سامنے آ کے لڑیں گے، کبھی بھی سامنے آ کے نہیں لڑیں گے۔ نکلے نہ باہر اپنے بلوں سے۔ آپ لوگوں کو پھر میں دوبارہ عرض کرتا ہوں کہ آپ اللہ اور اللہ کے نبی کی جو اقدار ہیں اس کے وارث ہیں۔ امر بالمعروف و نہی عن المنکر تصور ہے، الفاظ نہیں ہے محض۔ آپ اس تصور کے وارث ہیں، آپ اس خیال کے وارث ہیں، آپ اس عقیدے کے وارث ہیں۔ آپ میں سے جو جائے گا وہ جنت بری میں جائے گا، اور اس طرف سے جو بھی جائے گا وہ اسفل السافلین اس کا ٹھکانہ ہے۔ یاد رکھیں، یقین کے ساتھ میں آپ کو یہ بات کروں، میں نہ کوئی عالم ہوں، نہ میں کوئی فتویٰ جاری کر رہا ہوں، لیکن ہر انسان کو اللہ نے ایک حد میں یقین کا تحفہ ضرور عطا کیا ہوتا ہے۔ میں اس یقین کی بنیاد پہ یہ بات کر رہا ہوں۔ یہ وردی جو آپ کو پہنائی گئی ہے، یہ ریاست نے اختیار آپ کو تقویض کی ہے کہ اب آپ کے پاس یہ اختیار ہے کہ آپ نے معاشرے میں کوئی بھی گروہ، وہ کوئی بھی مسلح کارروائی کرے، اس کو روکنے کا اختیار آپ کے پاس ہے۔ قانون
آپ کے پس پشت کھڑا ہے، معاشرہ آپ کے پس پشت کھڑا ہے، اور جو اس تصور کو نہیں سمجھتا وہ اس معاشرے اور اس قانون اور اس ملک کو چھوڑ کے کہیں اور چلا جائے۔ مسلمہ اصول یہی ہے، ہر ریاست کے پاس آج کا مروجہ قانون، رواج، طریقہ کار یہی ہے۔ جس کو تکلیف ہے، جس کو اختلاف ہے، وہ کہیں اور کسی اور اصول کے تحت رہنا چاہتے ہیں تو یہ ان کی مرضی ہے، ان کے ساتھ زبردستی نہیں کی جا سکتی۔ اس ملک میں، اس سرزمین پہ یہی رواج، یہی قانون ہے، کیونکہ یہ بین الاقوامی قانون ہے۔ تمام دنیا کے قوانین یہی کہتے ہیں۔ اگر کسی ایک طبقے کو یہاں سمجھ نہیں آ رہی ہے، پھر میں عرض کروں گا یہ ان کا مسئلہ ہے۔ برطانیہ میں بھی اسی طرح کی وردی دی گئی ہے، امریکہ میں بھی ایسے ہی وردی دی گئی ہے، چائنا میں بھی ایسے ہی وردی دی گئی ہے، ہندوستان میں بھی ایسے ہی وردی دی گئی ہے، اور سب کو ایک ہی اختیار اور ایک ہی کردار دیا گیا ہے۔ یہ خدا نخواستہ کبھی ذہن میں نہ لائیں کہ آپ ایک ایسی جنگ لڑ رہے ہیں جو اخلاقی طور پر درست نہیں ہے۔ آپ اپنے اعتماد اور یقین کے ساتھ اس میں رہے ہیں۔ آپ اس معاشرے کے سب سے محترم لوگوں میں سے ہیں۔ ہم سب آپ کے ساتھ ہیں، آپ کی وجہ سے رات کو ہم آرام سے سو پاتے ہیں۔ جب آپ میں سے بہت ساروں کے بچے یتیم ہوتے ہیں، لوگ بیوائیں کا بیوگی کا جو دکھ ہے وہ جھیلتی ہیں، بوڑھے ماں باپ جوان بچوں کا غم سہتے ہیں، ان کی کہانی سنانے والا کوئی نہیں ہے، ان کی شکلیں دکھانے والا کوئی نہیں ہے، ان کے لیے بہت سارے مقامات پہ بات کرنے والا کوئی نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ کردار وجود نہیں رکھتے ہیں، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہاں پہ دکھ کے بازار سجے ہوئے نہیں ہیں۔ جو دہشت گرد ہیں انہوں نے یہ فیصلہ خود کیا ہوا ہے کہ ہم نے یہ لڑائی لڑنی ہے، کسی نے ان پہ زبردستی نہیں کی ہے، یہ ان کا اپنا فیصلہ ہے، غلط یا درست۔ وہ جاتے ہیں، کسی بھی وجہ سے اس بات پہ قائل ہوتے ہیں کہ اب ہم نے اس ریاست میں لڑائی لڑنی ہے، کوئی خود کو حملہ آور بنتا ہے، کوئی ایساسن بنتا ہے، کوئی کچھ اور بنتا ہے۔ اس اختیار کے بعد جو انہوں نے خود استعمال کیا ہوا ہو، ہمدردی کے لائق نہیں ہے وہ۔